الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام ذی قدر علماء کرام، معززین علاقہ، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، ایک ادارہ پیکر اخلاص استاذ العلماء حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ دی یادگار ہے اور انہاں واسطے یہ صدقہ جاری ہے. انہاں دی ناگہانی وفات تو بعد اللہ کریم نے سارے برادر مکرم مفتی عبدالجلیل صاحب نو اس ادارے دا انتظام و انسرام سنبھالن دی توفیق نصیب فرمائی اور کارکردگی تسا دوستاں دے سامنے ہے. حفظ قرآن مجید، ناظرہ قرآن مجید، تجوید، ترجمہ القرآن، سارے سلسلے اللہ کریم دی توفیق نال جاری و ساری ہیں. میں مفتی صاحب سے دل دی گہرائیاں نال دعا گواں سارے محترم بھائی جناب حضرت مولانا حافظ سیف الدین صاحب
امیر اشاعت التوحید و سنہ ضلع ڈیرہ اسماعیل خان اور باقی انہاں دے برادران مکرم جنہاں حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمہ اللہ دی وفات تو بعد اس قرآن و سنت دی خدمت نو رکن نہیں دیتا، الحمدللہ اے محنت جاری و ساری ہے، اللہ قبول فرمائے۔ میں دو مسئلے عرض کر لیں، وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ کیرے انسان نو اس دنیا تے خوش تھیمنا چاہیے۔ اللہ کریم نے فرمایا ہے جیرے بندے کو دو شیاں نصیب تھی ونجن ہی دنیا چ ان بندے کو خوشی محسوس کرنی چاہیے ہے۔ اور دو شیاں کیرین او ابتدا اللہ دے قرآن تو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر ما یجمعون۔ سورت یونس 11واں پارہ، اے میرے سامنے آیت نمبر 58 کھلی ہوئی ہے، آخری 70 صفحے دی۔ فرمایا اعلان کرو میرے میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیرے بندے کو اللہ کریم دا فضل مل گیا ہے تے جیرے بندے کو اللہ دی رحمت مل گئی ہے وہ بندے کو خوش تھی وجنا چاہیے۔ ہوا خیر ما یجمعون۔ ساری دنیا دیا نعمتاں ایک پاسے، ساری دنیا دیا نعمتاں مل کے بھی رل کے بھی اللہ دے فضل تے اللہ دی رحمت دی شان نہ مقابلہ نہیں کر سکدیاں۔ اور اللہ کریم دے قرآن تو اے پوچھن لگا اللہ دا فضل کیا ہے، اللہ کریم دی رحمت کیا ہے۔ اے میرے سامنے 12واں پارہ سورت دا نام سورت یوسف۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل دے اندر قیدیاں دے سامنے تقریر پہ فرمینے، فرمایا وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ۔ اے حوالہ سورت یوسف 12واں پارہ، میرے سامنے آیت نمبر 36 کھلی ہوئی ہے۔ لوگ دا جرم کر کے جیل ویندن، حضرت یوسف علیہ السلام گناہ تو بچن واسطے جیل پہنچا ہوئے ہے۔ دو جوان آ گئے حضرت یوسف علیہ السلام دے سامنے، قال احدہما انی ارانی آصر خمرا۔ ہیک قیدی جوان آکھن لگا حضرت میں خواب رٹھے ندر دی حالات وچ میرے ہاتھ دے اندر انگور ہی انگور نہ پیڑ کے شراب تیار پیا کرے نا۔ تے دوجا قیدی جوان آکھن لگے وقال الآخر انی ارانی احمل فوق راسی خبزا تاکل الطیر منہ۔ دوجا کھڑ لگا میں سر تے روٹیاں دی چنگیر تے چھپی چوتی ہوئی ہے، پرندے آ کے انہاں روٹیاں کو کھاندے پین۔ نبینا بے تقویلی، حضرت سانو خواب دی تعبیر بیان کر کے دسوا تے تواڈے کول تعبیر ای واسطے پوچھنے
انا نراک من المحسنین سارے جیل خانے وچ تواڈے نال دا سانوں چنگا بندہ نظر نہیں آیا مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے لکھائی مقام تے چراغ جہاں بھی رکھ دیا جائے جگمگاتا رہتا ہے پیغمبر ہوگا پیغمبر دا کردار اگر باہر ہوئے تاوی سب تو اعلیٰ پیغمبر دا کردار جیل دے اندر پیغمبر ہوئے تاوی سارے جیل دے بندہ وچ اعلیٰ حضرت ابی النسوہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب میں فرمایا قال لا یاتیکما طعام ترزقانی الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یاتیکما اگر جیل دی روٹی آمن چو ٹائم رہا ہے جیل دی روٹی آمن تو پہلے میں خوابہ دی تعبیر بیان کر رہے سا لیکن خواب دی تعبیر اپنی مرضی نال بیان میں نہیں کرنی سالکما مما علمنی ربی خواب دی تعبیر علم نال تا گڑشنی ہے جرا علم اللہ میں کو عطا کیتا ہے تھوڑا حوصلہ کرو صبر کرو تعبیر رسے نا خواباں دی تعبیر بیان کرن تو پہلے میری تقریر سن گھنو جیلا لیو تقریر تو پہلے میرا تعارف ہی سنو میں گونا جدے کو تعبیر پوچھنا ہو انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرت هم کافرون میں یوسف علیہ السلام دا قوم دے مذہب نال کوئی تعلق نہیں جری قوم اللہ کو نہیں منے دی جری قیامت دے منکر ہینا میں یوسف علیہ السلام کونا واتبعت ملت آبائی میں یوسف علیہ السلام اپنے پیو ڈاڈے دے مذہب دے پیچھو ٹردا لوگ سکو آکھن لگے حضرت یوسف علیہ السلام نہیں آکھا میں پیو ڈاڈے دے مذہب دے پیچھو ٹردا اساں پیو ڈاڈے دے مذہب دے پیچھو ٹروں تو بات سادے اتے کیری چٹی تے کیرا جرم تے کیری غلطی تے گناہ ہے کہ بھائی جان ایک دیکھن اللہ کریم دے قرآن تو پوچھ دے ہیں جو یوسف علیہ السلام دے پیوڑا دے ہان کون جے دے پچھو حضرت یوسف علیہ السلام فرمائے انہوں دے مذہب تے ٹردہ قرآن آپ گال واضح چکی تھی ہے حضرت یوسف علیہ السلام دے پیوڑا دے کون فرمامن لگے واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب میں یوسف علیہ السلام پیغمبر ہاں میرا ابا حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہے میرا ڈاڈا حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ دا نبی ہے میرا پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دا نبی ہے ابا نبی ڈاڈا نبی پردادا نبی اے جے پیوڑا دے دے پچھو ٹردا جے کر پیوڑا دے اے جے ہومن انہاں دے پچھو ضرور ٹرنا چاہیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا بھی تے پیوڑا دے دا مذہب بھی بیان کر چھوڑے انہاں دا مذہب کیا ہے فرماون لگے ماں کان لنا ان نشرک باللہ من شیء میں یوسف علیہ السلام بھی شرک کروانا نا ابا یعقوب علیہ السلام بھی شرک کرنا نہیں دادا حضرت اسحاق علیہ السلام بھی مشرک نہیں سارا پر دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شرک کرنے والا نہیں میں یوسف علیہ السلام بھی توحیدی ہاں ابا یعقوب علیہ السلام بھی توحیدی دادا حضرت اسحاق علیہ السلام بھی توحیدی پر دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی توحیدی میں بھی شرک و پاک ابا یعقوب علیہ السلام بھی شرک و پاک دادا اسحاق علیہ السلام بھی شرک و پاک پر دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شرک و پاک
مسئلہ توحید من پھرنا تے شرک کو بچ کے رونا ذالک من فضل اللہ اے اللہ دا فضل ہے میں سبق شروع کیتا ہے جرے بندے کو اللہ دا فضل مل گیا ہے دوستہ میری ڈونگریاں دیکھڑیاں جرے بندے کو اللہ دا فضل مل گیا ہے نمبر 2 جرے بندے کو اللہ دی رحمت مل گئی ہے اون بندے کو خوش تھی ہونا چاہیے اللہ دا فضل کیا ہے ما کان لنا مشرک باللہ من شیء شرک کو بچ وجنا اللہ دی توحید دے اتے ڈڈ وجنا اے اللہ دا فضل ہے توڑے سارے تے اللہ دا فضل ہے اللہ شرک کو بچایا ہوئے مسئلہ توحید منی بیٹھے ہیں اور اللہ کریم دے قرآن تو اے بھی پوچھی ونجا شرک ہوندا کیا ہے اے میرے سامنے 11واں پارہ سورت نا سورت یونس اللہ فرمائے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ یہ حوالہ آیت نمبر 18 سورت یونس آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمن دے مخالف لوگ بابے لات دی پوجا کرے دے پہن بابے منات دی عبادتاں کرے دے پہن اسا پیڑی دے فقیرنی دے سجدے کرے دے پہن ایویں میں نہ نہیں چاہتا اللہ کریم دے قرآن دی گواہی موجود ہے 27 پارہ سورت نا سورت النجم فرمایا افرائیتم اللہ والعزى ومناة الثالثة الأخرى اے میرے سامنے آیت نمبر 19 تے بھی کھلی ہوئی ہے پہلی سطر بابے لات دا دربار ایک بابے منات دا دربار دو عزا فقیرنی دا دربار 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمن انہاں دے سجدے کرے دے پہن طواف کرے دے پہن منتہ منو دیا لے دے پہن کوئی پوچھیا کیوں کرے دے پے ہو آکھن لگے بادشاہ ہاؤلائے شفعاؤنا عند اللہ یہ حوالہ قرآن پاک دا میرے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمن آکھن لگے انہاں محنتاں کیتیاں ہوئیں انہاں نیکیاں کیتیاں ہوئیں اللہ کریم ساڑی سندا نہیں تے انہ دی سفارش ولیدہ نہیں ساڑی انہ دے گوں تے انہ دی اللہ دے گوں آپ آپ خیال ہوتا اے گال کرے دے ہن آج آنکھا میں دے کھوچو پانی کڑھنا ہوئے رسی تے پوکی دی لوڑ پون دیئے چھاتے چڑھنا ہوئے پوڑی لاؤنی پون دیئے افسر نو ملنا ہوئے چپڑاسی دی منتہ کرنیاں پوندیاں کہتے سامنے عدالت دی منجنا ہوئے وکیل دا بندو بس کرنا پوندے اے مثالہ آج دیتیاں میں دیا پین اللہ جواب 1400 سال پہلے بیان کر چھوڑا 26 پارہ سورت نا سورت قاف فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ آیت نمبر 16 تے میں انگلی رکھی بیٹھا قرآن پاک دا دیدار تے زیارت کرے سارے دوست جی قرآن پاک زبان نال پڑھنا ثواب ہے جی قرآن پاک کرنا نال سننا ثواب ہے ان اکھیاں نال قرآن دی زیارت کرنا ہی ثواب ہے یہ بات ہے فرمایا میں کو اللہ عمر دی قسم میں اللہ کریم انسان کو پیدا کیتا ہے خیال دل دے دروازے کھلائے زندگی دا کوئی پتہ نہیں مت ملاقات تھی بے یا نہیں یہ قرآن پاک دے حوالے تے میں انگلی رکھی ہوئی ہے میں اللہ کریم دا ہر بندے دی شہادت تو ہی زیادہ قریب تے نیڑے ہاں دوستو کھوچو پانی کڑھنا ہے رسی تے پوکا نامنا پوندا ہے کیونکہ پانی چھکا ہوندا ہے تلے ہوندا ہے تاں رسی تے پوکے
آتی ہے چھت چڑھنا ہوے پوڑی لاؤنی پوندی ہے چھت اچھی ہوندی ہے پرے ہوندی ہے اللہ قرآن پاک اس مقام تے مسئلہ سمجھا دیتا ہے میں اللہ تا بندے دی شارگ تو بھی زیادہ قریب ہاں تے جرا اللہ بندے دی شارگ تو زیادہ نیڑے ہوئے اتھا پوڑیاں لی رسی تے پوکیاں لی مثالہ دے وندی لوڑ نہیں قرآن ہے افسر نو ملنے چپڑا سیدھی منتا کرے دے ہیں افسر کو کیا پتا میرے دفتر دے بوئے تے گرا بندہ یا کھڑوتا ہے کہاں پہ چپڑا سی کو دے تو ملاقات کرا جج کو گرا پتا بندے جرم کیتا بھی ہے کہ نہیں کہاں وکیل نو فیصہ دے دے تو فائل تیار کر جج کو پہلے پتہ نہیں ہوگا اللہ فرمائے دے نالم ماں تو وسوسو بھی نفسو میں اللہ تا ہر بندے دے دل دا ارادہ تے نیت بھی جاننا تے جرا اللہ دل دی نیت تے ارادے جاندا ہوئے اتھا وکیل علی چپڑا سی علی مثالہ دے وندی لوڑ نہیں اچھا تے سوچا سارے ساتھی ٹیم موں چھوڑے قرآن سچے آنکھو چاہو چاہ قرآن سچے یہ بلی بیٹھا 14واں پارہ سورت نا سورت النحل فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال اے آخری صدری صفیدی آیت نمبر 74 سورت النحل 14واں پارہ فرمایا خبردار دنیا والو اے جنیاں مثالہ بیان پہ کرے دے ہو چپڑاسی علی مثال جج علی مثال رسی تے بوکے تے پوڑی علی مثال اے دنیا والیاں مثالہ اللہ واسطے بیان نہ کیتیاں کرو کیونکہ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ کا ہر شے جان دے تو کو کرا پتا مکے والے مخالفاں کھڑ لگے اساں تامن کے سجدے کرے دے ہیں نظرانیاں زادے دے ہیں اے سارے سفارشی ہن ساری انہ دے گوں تیبنا دی اللہ دے گوں اے نیک انتھے اساں گناہگار ہیں اللہ فرمائے سبحانہ وتعالی اما یشرکون اے میں مولی رکھی بیٹھا حوالے دے اتے ای عقیدے نال ونجنا کہ ساری انہ دے گوں انہ دی اللہ دے گوں اللہ ساری سوندہ نہیں تے انہ دی سفارش موڑیندہ دے والے دا نہیں ای عقیدے نال نظر دیا سجدہ تمام منت منوتی ایو عقیدہ تا شرک ہے سریکی دا شیر میں نے سنا ہے مطلب لا الہ الا اللہ دا ایک واحد لا شریک ہے نال زبان اقرار کی دئی پر دل دی نئی تصدیق ہے دور والا کم روز پکارے نتائی چھوڑ جڑا نزدیک ہے سانپو گناہ مٹ ویسے خاکی نہیں مٹنی شرک دلی کے جرے بندے کو اللہ دا فضل مل گئے اللہ دی رحمت مل گئی ہے وہ خوش دی مننا چاہیے اللہ دا فضل کری شے ہے جیرا بندہ شرک لو بچ گئے ای بندے تے اللہ دا فضل ہے نمبر 2 وَبِرَحْمَتِهِ جنہیں بندے کو اللہ دی رحمت مل گئی ہے اون بندے کو خوش تھی وجنا چاہیے اور قرآن پاک تو پوچھڑ لگا اللہ دی رحمت کے ریشہ ہے اے میرے سامنے 15واں پارہ سورت نا سورت بنی اسرائیل اے حوالہ قرآن پاک دا میرے سامنے ہے تے آیت نمبر 82 اے آخری سطر زیارت کرو سارے بزرگ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ میں اللہ تھوڑا تھوڑا قرآن پاک نادر پیاں کرے نا جیرا قرآن جسمانی روحانی بیماریاں واسطے شفا بن کے آیا ہے
نمبر 2 ورحمت للمومنین، قرآن مومنہ واسطے رحمت بھی بن کے آیا ہے۔ یہ بچے علماء کرام جنہوں نے دستار بندی کی تھی، انہوں نے برادری دے بندے سنن، والدین سنن، رشتہ دار سنن، یہ بچے قرآن پاک دی تلاوت کرے سن گھر وچ، گھر تو باہر قرآن رحمت ہے، انہاں دی تلاوت نال وی اللہ دی رحمت نازل تھی ونی ہے۔ حدیث پاک سنیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، ادھی رات دا ٹائم ہے، حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک دی تلاوت شروع کی تھی تہجد دی نفلیاں وچ۔ اللہ اکبر، سورۃ الکہف دی تلاوت شروع کی تھی نے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، نال گھوڑا بدھا کھڑوتا ہے تے گھوڑے دے نال پیچھے وچ جھولے وچ معصوم بال ستا پیا نے، کھیر پی بنا بال، بال دا نام یحییٰ رکھا نے حضرت یحییٰ علیہ السلام دے نام دے اتے۔ جے ویلے حضرت حسین قرآن پاک دی تلاوت شروع کی تھی، گھوڑا زمین تے پیر مارن لگی ہے، ترپن لگی ہے، بے چین تھی گئی ہے۔ حضرت حسین قرآن پاک دی تلاوت روکی ہے جہاں ماتا گھوڑے دا پیر لگے، پیکھا اتری کے تلے نہ ڈھے پوئے، بچہ تلے من ڈٹھا معصوم بالے، ماتا بال کو نقصان نہ پہنچ ونجے۔ جڑے حضرت حسین تلاوت روکی ہے، گھوڑا بھی آرام نال کھڑو گیا ہے۔ یہ کیا وقت تلاوت شروع کی تھی نے، حضرت حسین قرآن پڑھتے گھوڑا بے چین تے بے قرار تھی ویندے، زمین تے پیر مارے، ترپے، سر ہلاوے، پوچھ ہلاوے۔ حضرت حسین دوسری بار تلاوت روکی ہے چاہ نال پیکھج معصوم بال ستا پیے، متام پیگا ڈھاوے، بال کو نقصان نہ پہنچ ونجے، گھوڑا آرام نال کھڑو گیا ہے۔ ترین دفعی میں تھی ہے قرآن پاک دی تلاوت کرے دن، گھوڑا بے چین تے بے قرار تھی ویندے، تلاوت روکے دن گھوڑا آرام نال کھڑو ویندے۔ حضرت حسین نے جلدی جلدی نماز پوری کی تھی ہے، سلام چا پھیرانے، سلام پھیرن تو بعد اتفاقاً سر دے اتے ڈٹھا دے ایک چٹے رنگ دا بدل نظر آیا ہے، بدل دے وچ چھوٹے چھوٹے دیوے بلدے پیان۔ یہ کیا گھر دے وچ بدل؟ حضرت حسین دے دیتھیاں بدل اتو دے بنجن لگی ہے، دیوے بھی نال اٹھی جن لگین، آنن فانن بدل بھی تے دیوے بھی آسمان جون کے غیب تھی گئن۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ لازہ گزرے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت حاضر تھین، ساری رات علی گال سنائینے، حضرت میں تلاوت کرے نہ ہم گھوڑا بے چین تے بے قرار تھی میں دہائی، زمین تے پیر مر لگ میں دہائی، نال میں نہ معصوم بال ستا بھی آئی پیکھے بیچ، میں کو خطرہ پہ گیا، مطلع گھوڑے دا پیر لگے، پوچھ لگے، پی گھوڑا تلے نہ ڈھے پوئے، بال کو نقصان نہ پہنچ ونجے، میں تلاوت روک چھوڑے دم۔ ترین دفعی میں تھی ہے، آخر میں سلام چا پھرے، میں کو سر دے اتے پتل نظر آئے، مجھے دیوے بلدے پیان۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرا یا سید، رواہ البخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس نبی کرنی قرآن پڑھدا رہے ہاں۔ بیٹا آرام کر کے وہ مہربانی کرو، تے بال کو ٹھنڈی نہیں ہونا بھائی، بس نہیں کرنی نا۔ کیوں؟ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہن بخل نہیں کرنا سارے دوستاں، سبحان اللہ اچھی آکھن واسطے تیار رہے، ایمان تازہ تھیوے، زمین گواہ بن ونجے، فرشتے لکھے جن سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نا تلاوت کریں دا رہے ہاں اللہ دے محبوب کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور جرا بدل تے دیوے تے کو نظرین اے بدل نہیں دیوے نن اے تا اللہ دی رحمت علیہ فرشتے ہن تیری زبان چو قرآن دی تلاوت سنن واسطے تلے آئے ہن حضرت میں وہ کہہ پتہ آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر تو فجر تک قرآن پاک دی تلاوت کریں دا رہندا مدینے شریف دے رہن والے لوگاں کو فرشتہ دا دیدار تھی ونجے ہاں حضرت میں کو کہہ پتہ آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا گئے جتھا قرآن پاک دی تلاوت تھی وے اللہ دی رحمت نازل تھی دیوں دیئے قرآن ہے جو رحمت یہ چھوٹے چھوٹے بچے دستار بندی تھئیے سال بھی جلو سال بھی جنہ قرآن مکمل کیتا ہو سی کتنی دفعہ بسم اللہ شریف پڑھی ہو سی اے میرے سامنے 29 سپارہ سورت نا سورت المدثر فرمایا علیہا تسعۃ عشر 29 سپارہ میرے سامنے کھلا ہوئے ہے سورت نا سورت المدثر حوالہ لکھا ہے زیارت کرے تاکہ دوستوں ثواب تھی وے آیت نمبر 3 ہے جہنم دی بھاں کو کنٹرول کرنا لے فرشتہ دی تعداد 99 ہے اس طرح شاید 99 کو سنے در ہی گھٹوی یہ قرآن پاک ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم و شان صحابین حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمے دین قرآن پاک بھی جلہ فرما چھوڑے جہنم دی بھاں کو کنٹرول کرانے فرشتے 99 ہیں تے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ شریف دے حرفاں دی تعداد بھی 99 ہے تیرا ایماندار بندہ ایک باری اللہ دی رضا واسطے پڑھسی بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے پڑھ کے دعا میں منت کرے نا آواز بلند میرے نال بسم اللہ الرحمن اچھا 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ہے اللہ بسم اللہ شریف دے ان بھی حرفاں دے بدلے وچ اون پڑھن والے کو جہنم دے ان بھی فرشتاں تو بچا گھنسی انہاں بچوں کی دفعہ بسم اللہ پڑھی ہو سی روزانہ کئی دفعہ مفتی صاحب قرآن پاک کا ترجمہ مکمل کیتے ہیں سارے بھائی حضرت مولانا قاری محمد قاسم سے فرما کر میں ہوں 2 شیئں صرف سنا دینا ترجمے دے آغاز دیجھ 14واں پارہ سورت نا سورت النحل یہ میرے سامنے 14واں پارہ سورت النحل کھلی ہوئی ہے آیت نمبر 97 ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اللہ فرمائے جیرے ویلے قرآن پاک پڑھن دا ارادہ ہوئے سب تو پہلے اعوذ باللہ پڑھنی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ساتھی میں بھی ہے شیطان سدا دشمن ہے تے نظر بھی نہیں آندا تے جان مال دا دشمن نہیں عزت اولاد دا دشمن نہیں سارے ایمان دا دشمن ہے 8واں سپارہ سورت نا سورت الاعراف اللہ فرمائے انہو یراکم ہوا وقبیلہو من حیث لا ترونہم یہ میں اولی رکھی ہوئی ہے آیت نمبر 27 8واں پارہ سورت الاعراف شیطان تو آپ کو دیکھ دے اندہ قوم قبیلہ بھی تو آپ کو دیکھ دے تو سا شیطان کو نہیں دیکھ سکتے میں ڈونگلی لکھنے دوستان شیطان سادہ دشمن ہے ایمان دا دشمن ہے نمبر 2 نظر بھی نہیں آندا اللہ مقابلہ کی میں کرے سو شیطان دشمن نال دشمن دا
مقابلہ کیتا ویندے ہتھیار نال جیرے ویلے بندہ قرآن پاک پڑھن لگے شیطان دے حملے دا خطرہ ہے اکے بندہ سب تو پہلے پڑھنا ہی بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شیطان دشمن نال مقابلہ کرنے واسطے اعوذ باللہ ہتھیار لفظ یاد کرو تا سارے بزرگ شیطان دشمن نال مقابلہ کرنے واسطے اعوذ باللہ ہتھیار اعوذ باللہ پڑی سے ہتھیار دکھایا سے شیطان نس گئے ہو سکتا ہے متا حملہ کرنے واسطے مت والاوے اکے بندہ ہن پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ ہتھیار تے بسم اللہ اللہ دی رحمت دی دیوار رحمت دی دیوار دے بچ آ گئے ہو قرآن پڑھتے ونجو نیکیاں نال جھولی بھرتے ونجو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ترجمے دی بسم اللہ بھی ہو گئی میں اللہ دی پناہ بھی چاہنا شیطان مردود دے شر تو اللہ دی پناہ اے میرے سامنے 29 سپارہ سورت نا سورت الجن فرمایا کل اعلان کرو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا آیت نمبر 22 تے میں انہی رکھی ہوئی ہے سورت الجن تے 29 سپارہ میں آمنہ دلال کو اللہ تو بغیر کوئی بھی پناہ نہیں دے سکتا کون ساتھی اللہ کا نام اچھا سے انہوں دے واسطے دعا منگا اللہ تو اللہ کو رحمت نال مالا مال کر چھوڑے پناہ دے والا صرف کون ہے نہیں تہاڈی آواز مسجد تو باہر مننی چاہیے پناہ دے والا صرف کون ہے شادی تھئیے گبرو دیہاتی چ تلوار تے کہاڑی چلتی نے کیوں اکھے جی بادشاہ جنہ دا خطرہ ہے کہاڑی بچاونے جنہ تو تلوار بچاونے جنہ تو 5 لاکھ روپے دی گڈی خریدی ہے نال کالی تھگڑی بدھی ہوئی ہے اکھے یہ ایکسیڈنٹ تو بچائی بدھی ہے پرانی جتی نال لڑکی ہوئی ہے یہ حادثے تو بچایا ہوا ہے کروڑ روپے دی کوٹھی بنائی ہے سالن پکاون والی ہانڈی تے کٹوی اب پٹھی لڑکی کھڑوتی ہے یہ اکھے نظر بد تو بچایا ہوا ہے اے کالے دھاگے اے کالے کڑے چٹھے کڑے اے چھریاں کلہاڑے اے سیاں نہیں بچا سکدیاں اللہ دنا اچا چاہنا ہے پناہ دے والا صرف کون ہے میں اللہ دی پناہ بھی چاہنا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرے نا اللہ دے نا دی برکت نال اللہ دے نا دی امداد نال جرا بڑا مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے آؤ سبق دے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دا زمانہ ہے ایک بندے طلاق چاہتی ہے آکھن کا جنگلے میری تھی جوان تھئی شادی دے ٹائم اپنی دھی کو گھروں ٹرین دے ویلے ساری دنیا دا مال تے خزانہ دے ساڈاج وچ جے کر میں اپنی دھی کو ساری دنیا دا مال تے خزانہ ڈاج نہ دیتا میری بیوی کو طلاق پتہ نہیں ہونی تھا کہ رواج ہے سارے علاقے کا رواج ہے لوگ طلاق کا پہلے دن مسئلہ بعد ہی جلدی میں سو ٹائم تھوڑے بہو راول پنڈی جو میرے فون آیا 4-5 سال پہلے حضرت کے مسئلہ تو دسو میں اللہ دکھائی بیٹھا بابو دعا قرآن سامنے کہ میں اپنی بیوی کو 100 طلاقہ دے چھوڑیاں ان کوئی گنجائش ہے 100 تو بعد کہ مہربانی کروا کوئی تک گنجائش کٹھوا دیا ہوں بندے دی نیت اے ہے میں نہیں رنگ کا میرے تے حرام تھی گئی ہے مولوی صاحب دی گھر کیوں بیٹھی اے ہن مولوی صاحب اللہ دے حرام کو کرے حلال بیوی تو حرام تھی گئی ہے مولوی صاحب کرے نا حلال اللہ دے حرام کو حلال کرنا تا کفر ہے مولوی صاحب کفر کی بنجے تاکہ ایدی رنی طلاق تھی
میری تو کونی بیٹھی ہی دی کیوں بیٹھی ہے لوگ آدھے ہم قرآن میں بس اکو لوگ آدھے حضرت اساں تا کامڑی طلاق دے بیٹھے ہیں نہ کوئی خوشی تو ہی طلاق دے دے طلاق چاہتی ہے بندے ساری دنیا دا مال تے خزانہ دے ساں تھی کو ڈانچ نہ دیتا تو میری کھرانی کو طلاق تھیاں دے جوان تھی دے کری دیر لگ دیئے بچی جوان تھی رشتہ تے تھی گیا جیرے ویلے تھی کٹورن دا ٹائم آیا ہے بندہ پریشان تھی گیا ہے میں دا غریباں مسکیناں ساری دنیا دا مال تے خزانہ ڈانچ نہ دے سکدا تھی دا گھر بسا تا اپنی بیوی چھٹ ویسی ہون کے کراں مسئلہ پوچھا گیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تو امام سے فرمایا بندے کے آکھے جی تھی کو ساری دنیا دا مال تے خزانہ دے ساڈا جچ نہ دیتا تا میری بیوی کو طلاق امام صاحب رحمت اللہ نے فرمایا بندے کو پریشان نہ تھی اپنی تھی کو شادی دے ٹائم گھروں ٹرن دے ویلے ڈاجی چلا دا قرآن چلے سمجھ پوری دنیا دا خزانہ دے چھوڑے قرآن ہے قدر قرآن دیئے کے جانن جرے دنیا دار نبی نے اکھیاں دے نبی نے نا ہاں دے اندھے دل دے نبی نے اے میرے سامنے 17واں پارا سورت نا سورت الحج فرمایا فَإِنَّهَا الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور اے میرے سامنے آیت نمبر 46 کھلی ہوئی ہے اللہ فرمانے قصائیں ہیں لوگوں دی اکھیاں اندھیاں نہیں سینے والے دل اندھے تھی گئے یہ واسطے دوستوں سنا من لگا قدر قرآن دی ایک جانن جرے دنیا دار نبی نے قدر قرآن دی جانن والے پہ ستے شہر مدینے قدر پھلاں دا بل بل جانے جری راندھی وچ پہاڑاں قدر قرآن دا ایک جانن جرے رتھے وچ مرداراں جے کو رحمت نصیب تھی گئی ہے او بندہ خوش تھی وے تے رحمت کی ریشیں و رحمت للمومنین قرآن اللہ دی رحمت ہے بخاری شریف سٹائم ہے 5 منٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل آئی صحابہ کرام دی جماعت حاضر ایک ترے میں تیے کونے تے آکے کھڑو گئی ہے چونڈتے آکھن لگی حضرت میں اپنے نکاح دا اختیار تو کڑے نیاں یہ تو انے دل دی خواہش ہوئے اپنے نال میرا نکاح پڑھ گنو حدیث پاک سننی ہے دوستاں حدیث پاک بھی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک تلو تے چکیتے یہ بندہ سوچن نہیں لگ پہتا ترے میں کھڑوتی ہے چونڈی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچن لگے لازہ قدرے ایک صحابی اٹھی کھڑوتے آخر لگا حضرت جے کر تو سائیں ترے میں دنال نکاح نوے کرنا چاہدے میں غریباں مسکیناں این ترے میں دا میرے نال نکاح کرو چاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے این اپنے اختیار نکاح دا میں کو دیتے نکاح دا اینے نال تیڑا پڑا چھڑے نا حق مارد کے ریشہ دے سے آخر لگا حضرت میں نے کل تک کوئی مال نہیں کوئی پیسہ نہیں جائیداد نہیں ایمیں تو نکاح نہیں پڑھنا حق مار ایمیں کر اپنی قوم قبیلے دے برادری دے بندہ دے خرچ وانج مت حق مار واسے کوئی شہر لب پوئی اترے میں تو نہیں گئی انتظاری چھے بخاری شریف دے اندر حدیث ہے وہ صحابی ٹور پی ہے برادری دے خرچ پھرن لگی ہے تھوڑی دیر بعد واللہ ہے اکھ لگا حضرت واللہ ما وجد تو شیعہ
اللہ دی قسم ہے جی میں غریب ہاں برادری دے بندے بھی غریب ہیں حق مار واسطے میں کو برادری دے گھراں وچوں بھی کوئی شے نہیں لبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا چلو وَلَوْ خَاتَمًا مِّنْ حَدِيدٍ کوئی لوہے دی مدری بھی انگوٹھی بھی لوہے دی مباچہ دے حق مارچ آکھن دا حضرت میں تا لوہے دی انگوٹھی دا بھی مالک نا ہاں حکم میں کرے نا حضرت میرے کل چادر دے لوٹوں پہ چا کرے نا ادھی چادر آپ استعمال کرے سا ادھی چادر اترے میں کو حق ماری چلے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نا ادھی چادر نال تیرا جسم بھی نکجی سی ادھی چادر نال اوندا جسم بھی نکجی سی ادھی چادر حق ماری چ نہیں لگ سکتی اتنی ہو سکتا ہون پریشان تھی گیا ہے بخاری شریف کی حدیث ہے نا امید تھی کہ آپ دی محفل جو اٹھے ٹر پیے جرویل رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم لٹھے میرا صحابی مایوس تھی کہ میدہ پیے آپ نے فرمایا میرے صحابہ کو سدو قرآن پاک دا حوالہ یہ میرے سامنے 11واں پارہ سورت التوبہ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم آیت نمبر 128 دوستان دے سامنے میں کھولی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دا شفیق بندہ نرم دل بندہ مہربان بندہ اللہ نے نہیں بنایا چھٹو پچھتے بندہ صحابہ کرام بھائی پچھو تے حضور سنے دے پہنی پچھو تے بلا ہے آپ نے فرمایا میرے صحابی اے دسا ما کا من القرآن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اے دسا تے کو قرآن دی کتنی آیتاں یاد ہیں قرآن دی کتنی سورتاں یاد ہیں قرآن دا کیرا حصہ تے کو یاد ہے صحابی گنن لگی ہے حضرت فلاں سورت یاد ہے فلانی آیت یاد ہے فلانا حصہ میں کو یاد ہے فلانا قرآن دا مقام یاد ہے اچھا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد زوجتک بما معك من القرآن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جیرا قرآن دا حصہ تے کو یاد ہے آیتاں دے سورتاں تے کو یاد ہے اے آیتاں تے سورتاں بیوی کو سکھا چھوڑے اسے قرآن علیہ حق مارتے میں آمنہ دا لال تر نکاح پڑھ چھوڑے نا قرآن میں کتنے خوش نصیب ہیں مفتی صاحب کو مبارک باد لینا جنہاں قرآن پاک دا ترجمہ مکمل کیتا ہے یہ بہت بڑی سعادت ہے یہ سعادت بدور بادو نیس تانا بخشد خدای بخشندہ ٹائمی پورا تھی گیا تھے آخری میں گالی سنا نہیں ہے اب ایسا سنا ماں چا آخری گال تاکو قرآن پاک بھی دوستان کو سنائے حدیث پاک بھی سنائے بخاری شریف دیاں انہی بھئی سچی گال سنا من لگا امام رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھے تفسیر کبیر دی پہلی جلد ویچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہنے پہن سفر ویچ ہی قبر دے کلو گزرے اللہ قدرت نمونہ دکھایا قبر والے بندے کو سخت قسم دا عذاب تھی دا بیائی یہ یاد رکھے سارے دوست موت تو بعد عذاب دے ثواب اے عالم غیب دا معاملہ ہے کہ بندے کو کوئی پتہ نہیں اللہ کریم چاہے ساری عبرت واسطے دنیا وچ کوئی قدرت دا نمونہ دکھاونا چاہے تو اللہ قادر ہے عذاب تھی دا بیائی عیسیٰ علیہ السلام پریشان تھی گئے لگے گئے ترے نہارہ تو بعد ول گئے ان قبر دے کولو گزرے اللہ قدرت دا نمونہ دکھایا قبر والے تے اللہ دی رحمت وستی پئی آئی میرے بھی خیر ساتھی اللہ اکبر عیسیٰ علیہ السلام نور رکعت نماز پڑھئے سلام پھیر
کے دعا منگی نے اللہ گال سمجھ نہیں آئی ترے نہارا پہلے گزرا عذاب نازل تھیدا پیا ہے ترے نہارا تو بعد لکھاں رحمت کی میں نازل تھیدی پئیے اللہ کریم فرمائے میرے پیارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر والا بندہ بڑا گناہگار ہے فوت تھی من لگے ایندے گھر اولاد تھی بنا لی ہے ایتا فوت تھی گئے عذاب بھی پکڑا گیا گناہگار جو ہے ایندے فوت تھی من تو بعد گھر بھی جو پتر پیدا تھی ہے اور پتر یتیم ہے ابے کو دیکھ بھی نہیں سکا جڑے 4.5 سال بال دی عمر تھی بیوہ اماں اپنے یتیم بال دا ہاتھ نہ پہ استاد دے کل گھن کے گئیے آکھنا کہ استاد جی میرا پتر یتیم ہے ابے کو دیکھ بھی نہیں سکا ایک اللہ دا نام سکھاوا اے توڑا ہوں شگرد بڑھنا چاہتا ہے اللہ فرمائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام استاد بال یتیم کو سامنے بلائے فرمایا پتر پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم یتیم بال نے اپنی مٹھڑی زبان نال پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرمائے میں کو حیا آ گیا ہے کہ جہتا یتیم بال زمین دے اتے میرا نا گھندے اندے ابے کو زمین دے تلے عذاب کیوں دے وہاں ایک باری یتیم بال بسم اللہ پڑھی ہے میں اللہ یتیم بال دے بسم اللہ پڑھن دی بجا دوں اندے والے تو ہمیشہ واسطے عذاب ہٹا چھوڑے انہا بچہ کتنی بار بسم اللہ پڑھی ہو سی انہا دا اپنا مقام کے ہو سی تے والدین دا کے مقام ہو سی بس جو میرا ٹائم قریب ہو گیا ہے میں صرف دو چھنا دوستہ کو سنائیں جے کو اللہ دا فضل مل گیا ہے وہ بھی خوش تھی وے جے کو اللہ دی رحمت مل گئی ہے وہ بھی خوش تھی وے اللہ دا فضل کے ریشے شرک لو بچ بجنا اللہ دا فضل ہے تے جے کو قرآن جے نعمت مل گئی ہے قرآن رحمت ہے بندے کو بھی خوش ہونا چاہیے اللہ حاضری قبول فرماوے زندگی باقی ملاقات باقی آخر